دنیا میں مجھے ایک مسلمان ڈھونڈ دو جس کو ہم مسلمان کہہ سکیں، دنیا میں چیلنج کرتا ہوں۔ انسانیت خود ایک مذہب ہے اور انسانیت سے سب مذہب پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتابیں بھی انسانیت سکھائی ہے۔ یہ مسجد بنائیں گے لیکن غریب کو روٹی نہیں کھلائیں گے، حج کو جائیں گے بھائی غریب بچے کی شادی نہیں کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے گدہ گری۔ اس کے اوپر میں نے بے شمار بیانات دیے ہیں، لیکن آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس کے خلاف ایک مہم جاری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری گفتگو کا جو بھی خلاصہ ہوتا ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ مانگنے والوں کی تعداد اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لگتا ہے کہ لوگ سارا دن اس کو پروفیشنل طور پہ کام کر رہے ہیں، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے سے مانگنے کا ان کا سلسلہ جاری ہے۔ میں خود پاکستان کے اندر دیکھا ہے، ایک بندہ اس ہوٹل پہ مانگ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد میں دوسری جگہ پہ گیا، وہیں وہ بندہ آیا ہوا ہے، اور ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اور مانگنا ویسے بھی اسلام نے منع کیا ہے، یہ گدہ گری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے بہت ساری باتیں پہلے بھی چلائی ہیں، تو میری گفتگو بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں، ہم غلط کی کو خود ہوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ 1 روپیہ دے دیتے ہیں، کچھ 2 روپیہ دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ 1 روپیہ کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ مانگنے کی عادت کو ترک کریں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کرواتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ میں بڑا سائڈ پہ ہو کے روپیہ دے کے اس کو ٹرکا دیا ہے تو بات ختم ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگی، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس بندے کو صحیح طریقے سے بتائیں کہ وہ مانگنا چھوڑے۔ آپ نے سمجھا کہ میں اس کو 1 مرتبہ روپیہ دوں گا، دوسری بار نہیں آئے گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب تک آپ وہ حق ادا نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو بتائیں کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں، جی وجہ کیا ہے؟ یہ مانگنا کوئی اچھی بات ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو کسی اگر کام پہ لگوا سکتے ہیں تو کام پہ لگوائیں، اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ طریقہ آپ اپنی جان روپے میں چھڑا کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے جان چھڑا لی ہے، بس بات چھوٹی سی ختم کر دی۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے آج بھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچہری میں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تو IG پنجاب صاحب نے بھی ان کے خلاف لاہور سے مہم کا آغاز کر دیا ہے کہ گدہ گری کے خلاف جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان کو لے کے جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی بری عادت ہے، یہ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، تو آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگر آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے، یہ بھی کہا گیا، تو اس کو کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، کوئی چیز وہ کھانے کے لیے کہتا ہے تو اس کو کھلائیں، کھانا کھلائیں، کھانا پیش کریں اگر آپ کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن نقد پیسے نہ دیں۔ یہی وہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایک فضا بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بس بات کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آپ ضرور کھانا کھلائیں اگر آپ کے پاس توفیق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں، پیسے دینے کی بجائے اس کو پوچھیں کہ کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، وہ چائے پلائیں، کھانا کھلائیں، لیکن آپ نقد پیسے دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نقد پیسے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود گدہ گری کو ہوا دینے کے مترادف ہیں۔ تو یہ جو میرا حقیقی معلومات کے اوپر پروگرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیتے۔ جگہ جگہ لوٹ مار ہو رہی ہے، جگہ جگہ افسانے ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 10 روپے سے فالتو لے لیتے ہو، کیا ہو گیا؟
اللہ نے آپ کو زبان دے دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو ایک احکامات دیے ہیں، آپ اس سے پوچھیں۔ کیا آپ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی کس چیز کے 10 روپے لے رہے ہیں آپ؟ نہیں جی 10 روپے لے لیے فالتو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں نہیں کوئی مسئلہ؟ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی کہ جس کے اوپر بندے پیسے لے رہے ہیں، ایسے کاروبار جیسے ایزی پیسہ، جائز پیسہ، مطلب مختلف چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جس کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا کمپنیوں کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ہیں، جو قانون کہتا ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن پیسے لیے جا رہے ہیں 20 روپے 10 روپے، سمجھ نہیں آتی، اوپر لکھا ہوتا ہے نو چارج نو فیس، پھر بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کم از کم آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی فیس ہے، آپ ٹیلی نار کمپنی سے رابطہ کریں۔ اب میں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاؤں تو مجھے کوئی صاحب پوچھے، مینیجر صاحب پوچھے کہ اس کی فیس ہے اکاؤنٹ کھلوانے کی 225 روپے یا 500 روپیہ، تو کیا اکاؤنٹ کھلوانے کی فیس ہے؟ آپ کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا، آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دی ہے آپ کو کہ ہر چیز کے رول ہوتے ہیں، تو آپ اس سے کم از کم پوچھا تو کریں نا کہ یہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، اس کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے، دیکھیں جب بھی آپ ایزی پیسہ ایزی لوڈ کرواتے ہیں جگہ جگہ تو اوپر لکھا ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے نو چارج نو فیس، کوئی مسئلہ اس کی فیس نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی فیس ہے؟ پھر 20 روپے کس چیز کے ہیں؟ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ پوچھیں۔ آپ باشعور لوگ ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور آپ کا قرآن پاک کے بارے میں مطالعہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ معاشرے کے اندر آواز بلند نہیں کریں گے تو وہ چیز کیسے دور ہوگی؟ لہٰذا آپ کو آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی کھار میں وہ آواز بلند نہ کرے، حقیقت میں اس کو پوچھے کہ بھائی یہ جو فیس لے رہے ہیں آپ کس زم میں لے رہے ہیں، کس زمرے میں لے رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا رائٹ بنتا ہے نا۔ تو یہ چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ باقی میں نے گدھا گری کے اوپر جو حکومت پاکستان کی طرف سے گدھا گری کے اوپر مذمت کی جا رہی ہے، آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ بڑا سخت ایکشن لیا گیا ہے، جو نئے آئی جی پنجاب صاحب آئے ہیں، تو یہ اچھا اقدام ہے۔ یہ میں خود دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ تھے پیسے مانگنے والے، 5 منٹ بعد پیسے مانگنے والے آپ کے پاس تشریف لا رہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ہوٹل میں آپ بیٹھ جائیں نا تو آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ کی جیب میں 500 روپیہ ہونا تو 50 بندے تو آپ کو مانگنے والے نظر آ رہے ہیں۔ پیشہ بنا ہوا ہے، لہذا آپ کسی کو پیسے نہ دیں، سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھیں، اور یہ اگر آپ کسی اتنا استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اس کو کھانا پیش کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ نقدی پیسے دینا گدھا گری کو ہوا دینے کے مترادف ہے، آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا زندگی میں سکون نہیں ہے، میں نے کہا میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو کی ہوئی ہے۔ زندگی میں کیا سکون ہونا ہے؟ زندگی میں سکون اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تک آپ اللہ کے ذکر سے سرشار ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کا ذکر پکڑ دیا تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ سکون ایسے نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر لیں، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں۔ یہاں پہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ہوا چلی ہوئی ہے، پیسہ ہائے پیسہ۔ یہ ہائے پیسہ یہی ہماری زندگیوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے وہ بھی پیسے کی ہوش میں گم ہے، جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے وہ بھی پیسوں کی ہوش میں گم ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے نا۔ جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے وہ 2 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کے چکروں میں ہے، جس کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے وہ 5 کروڑ روپیہ اکٹھے کرنے کے چکروں میں ہے۔ تو یہی وبال جان ہمارے ذہن کے لیے بنا ہوا ہے کہ ہم زندگی میں سکون حاصل نہیں کر پا رہے۔ ہمارے ذہن میں فلم یہی چاہ رہی ہے کہ پیسہ کس طریقے سے حاصل کیا جائے،
کیا پیسہ ہماری ضرورت ہے؟ یہ لازمی چیز، لیکن یہ بھی ضرورت تو نہیں ہے نہ اپنے سر پہ، اور دنیا کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ آپ پیسے کا استعمال کریں، ضروریات کے تحت کریں، اور یہ ایک بڑی بیوقوفانہ، اور میں کیا کہوں ان لوگوں کو، میری گفتگو کا خلاصہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا یا کسی ایک مخصوص طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، میری ریکارڈنگ اجتماعی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے وہ بھی پیسوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کی، میں نے آگے بھی ایک مثال دی تھی کہ ایک بندے کی اگر تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھیں، میں مثال دوں گا آپ کو، بہت اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، نہیں سمجھیں گے تو آپ خود اس کا پتہ کریں کہ کیا چیز ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے، سیلری ہے آپ کی، تو آپ اس میں سے دیکھیں کہ میرے گھر کے اخراجات کتنے چیزوں میں پورے ہوتے ہیں، مطلب میرے گھر کے کیا اخراجات ہیں، سوئی گیس کا بل، بجلی کا بل، اندازاً ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، دوسری چیزیں، یہ کتنی میری گھر میں اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی 50,000 روپے میں میرے پورے ہو جاتے ہیں، باقی پیچھے 40,000 روپے بچا، 40,000 روپے میں سے ہے 50,000 روپے بچ گیا، 50,000 میں آپ خرچے پورے ہوتے ہیں، 50,000 روپے بچ گیا، 50,000 روپے میں آپ 25,000 روپے سائڈ پہ رکھ لیں، تو 25,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نہیں کرتے، جو اللہ نے ہمیں آمدن دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، 82 مرتبہ 82 ٹائم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ ساری چیزیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو 82 مرتبہ قرآن پاک نے حکم دیا وہ کہاں گیا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی، میں پھر ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ کی مثال دوں گا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے نا، تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے 4 دیواری کے اندر دیکھیں کہ میرے گھر کے اخراجات کتنے ہیں، تو آپ سوئی گیس کا بل، پانی کا بل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کھانے پینے ساری چیزوں کے اوپر میرا 50,000 روپیہ گھر کا خرچہ ہے، تو آپ 50,000 روپیہ وہ خرچہ کریں، پیچھے کتنا بچا؟ 50,000۔ 50,000 روپے میں سے آپ 25,000 بچا لیں، 25,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ لیکن اب خرچ کن لوگوں کے اوپر کرنے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم نمود و نمائش کے لیے اپنے دوستوں کی عزت کے سامنے کے پھوپھا بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں۔ آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں کہ آپ کے دوستوں کے اندر یا آپ کے عزیز و اقارب کے اندر کون شخص پریشان ہے کہ جس کی آپ منتھلی اس کو کچھ حصہ دیا کریں۔ پھر یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں تو اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے اوپر آسان کیا ہے۔ یہ آپ نے آسان نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی ایک حکم کے اندر ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں پاکستان کے اندر، لوگ زکوٰۃ اپنی دیتے ہیں، بڑی پوری زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جب جس کو زکوٰۃ دیتے رہے ہیں وہ غنی، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے افسوس کا مقام ہے، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں یا تعلیم کی کمی ہے یا قرآن نہیں پڑھا ہم نے۔ کہہ رہے جی یہ ہماری زکوٰۃوں کے اوپر پلتا رہا ہے، اللہ معاف کرے، یہ دیکھیں جی یہ تو حال ہے۔ اور زکوٰۃ اس وقت تک تمہارے اوپر لازم ہے کہ تمہارا کوئی بھائی، کوئی ایسا شخص جو قابل استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں رکھتا، تو آپ اس کو زکوٰۃ دینا آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ کی زکوٰۃوں سے نہیں پال رہا تو پھر آپ کیسے پال رہے ہیں؟ آپ کو اللہ ہی پال رہا ہے نا۔ یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ ہاں، جس کو آپ زکوٰۃ دیتے رہے، اللہ نے اگر اس کو کسی ٹائم غنی کر دیا پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ وہ لے سکتا ہے نہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن جب تک اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، سفید پوش آدمی تھا، مانگتا پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو زکوٰۃ دے دیں تو سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا، اس کی نظر میں نظر ملا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس کے اوپر آسان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی آسان نہیں ہے،
زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، جس طرح نماز روزہ، نماز پڑھ کے آپ اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم کی بجا آوری لاتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ ایک طرف تو آپ پورے ہو گئے، دوسری طرف آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری، جب آپ کسی شخص کی مدد کریں تو میں یہ پڑھا ہے کہ آپ کسی شخص کی دیکھیں، ہر بندے کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، ضروری نہیں کہ پھر بھی بندہ اس کی ایک دل میں جذبہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، پھر بھی آپ اس کی سامنے آنکھوں سے آنکھیں نہ ملائیں، جی پیسے لے لیں، خوش اسلوبی اس کے ساتھ کرے کہ اس کا گزر بسر چلے، تحفہ بھی دیا کریں، تحفہ اور چیز ہے، کسی کی مدد کرنا اور چیز ہے۔ تحفہ طائف آپ اس شخص کے لیے کر سکتے ہیں جو، یہ بھی قابل ذکر بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور میرے ریکارڈنگ کو، میرے چینل کو سنا کریں، یہ آپ کو سمجھ آئے کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگ جگہ جگہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھ کے میری کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس قسم کی حقیقی معلومات کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ بڑا باعزت ہے، باعزت اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس آمدن کے ذرائع کم ہیں، لیکن ہے غریب آدمی ہوتا ہے، لیکن بڑا ریسپیکٹ فل ہے معاشرے میں، بڑی باعزت آدمی ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو آپ صدقہ دیتے ہیں وہ باعزت نہیں ہوتے، وہ بھی باعزت ہوتے ہیں، لیکن جو شخص ایک معاشرے میں اچھی صحبت کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کر رہے ہیں، حالات اس کے اتنے، تو آپ اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے اس کو تحفے طائف دیا کریں، اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جو بندے ندار ہیں اسے بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں جی، خیرات دے رہا ہوں جی۔ صدقہ بھی آپ کو اس ٹائم یاد آتا ہے جب آپ کے اوپر بلا کوئی نازل ہو جاتی ہے، پھر بلائیں نازل ہوتی ہے، پھر پھیپڑوں کا صدقہ۔ تم لوگوں کو اس طرح لوگوں کے ساتھ چلو کہ یار ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اس وقت پریشانی کے عالم میں ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو میں اس کے لیے، اللہ نے اگر مجھے استطاعت دی ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں۔ اس کی حالات اس وقت اس اصحاب میں نہیں ہیں، ادھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ آپ خاص لوگوں کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں کہ جو لوگ پریشان حال ہیں۔ جیسے عبدالستار ایدھی نے پورے پاکستان کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی، دیکھیں کیسا آدمی تھا جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی، بچوں کی لاشیں تک اٹھائی۔ کیا ہر گھر سے عبدالستار ایدھی بننا کوئی پسند نہیں کرتا؟ ایک بندہ عبدالستار ایدھی کے بعد عبدالستار ایدھی بننا پسند نہیں کرتا؟ کروڑوں روپے کے اخراجات ہم کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کے اخراجات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے ہیں۔ عبدالستار ایدھی پوری دنیا کے اندر عبدالستار ایدھی کا ایک نام ہے، دنیا جانتی ہے، جس کا پروٹوکول ان کی وفات کے بعد آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے، کیا اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سارے کام کیے۔ آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ عبدالستار ایدھی کو بچہ جانتا ہے۔ کیا اس نے منزلیں بنائی تھی؟ کیا اس نے پلازے بنائے تھے؟ کیا اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ کیا تھا؟ انہوں نے انسان کی ہمدردی کے لیے یہ سارے کام کیے تھے۔ کون سا مکان تھا عبدالستار ایدھی کے پاس؟ کون سی جائیداد اور بنگلے اور نیچے 20 پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ بتائیں۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی عبدالستار ایدھی کے حوالے سے میں یہ آپ کو باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی اگر چاہتے تو پاکستان کے اندر اس کے 100 پلازے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، لیکن عبدالستار ایدھی نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی جان وقف کر رکھی تھی، اپنی خدمات وقف کر رکھی تھی۔ تو کیا آپ عبدالستار ایدھی کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ آپ امیروں کی نقل کر سکتے ہیں،
آپ جھوٹوں کی نقل کر سکتے ہیں، آپ نمود و نمائش کے اندر نقل کر سکتے ہیں، آپ اپنی پی آر بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ بے دریغ خرچ کر سکتے ہیں، تو ان غریبوں کے ساتھ چلنا کیوں نہیں پسند کرتے؟ جیسے عبدالستار ایدھی ہسپتالوں کے وزٹ کیا کرتا تھا، وہ آپ کو کیوں نہیں یاد؟ اس کی نقل کرنے والا آج کا نوجوان مجھے نظر نہیں آتا، اس کی نقل کرنے والا کوئی بڑا بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ ہر گھر میں عبدالستار ایدھی نکلے نا، بڑے بڑے اسلامی دعوے دار بھی جو اسلام کے نام پہ، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری اگر اس ریکارڈنگ کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں تو میں علانیہ کہتا ہوں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت نام سنے کہ میں اسلام کا پیروکار ہوں۔ کہاں اسلام کو پیروکار ہوں؟ عبدالستار ایدھی کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے کے مالک ہے تو آپ چلو پتہ لگے 5,000 روپے بھی دے دیے کسی کو تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی کو دیکھے اور اپنی زندگی کو دیکھ کر موازنہ کرے، خود کرے، میں نہیں کرتا، آپ خود کر لیں کہ آپ عبدالستار ایدھی بنے ہیں۔ آپ تو محلے کے عبدالستار ایدھی نہیں بن سکے، آپ ملک کے کیسے ایدھی بن سکتے ہیں؟ عبدالستار ایدھی کی خدمات کو دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، نیٹ کے اوپر پڑھیں، آج کا دور نیٹ کا دور ہے کہ عبدالستار کی زندگی کیسی زندگی تھی۔ فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا گیا، سب کے سامنے ہے، اور اس کے پاؤں میں چپل، اس کے کپڑے، تو آج بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے کافی ساری ویڈیو دیکھی کہ ابھی بھی اٹیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی آنکھیں کیوں دی؟ جی اسلام میں منع ہے، اور چلو کچھ چیزیں منع ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو جو اچھے کام کیے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ جو عبدالستار ایدھی کی خدمات ہے اس کو کیوں نہیں سرایا گیا؟ کیڑے نکالنے کی آپ کو بہت عادت ہے کہ کہیں اس کا ویک پوائنٹ نظر آ جائے وہ سامنے رکھ دے، تو جو ساری زندگی عبدالستار ایدھی رحمت اللہ لوگوں کی خدمات کرتے رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں، وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئی۔ جو ایک ویک پوائنٹ نظر آ جائے وہ بھی ویک پوائنٹ کوئی نہیں ہے۔ عبدالستار کی زندگی داغدار زندگی نہیں ہے۔ عبدالستار ایک قابل قدر، قابل ذکر انسان ہے جس نے اپنی زندگی، ساری زندگی جس نے انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی، ابھی بھی آپ اس کو اٹیک کا نشانہ چند نام نہاد لوگ بنا رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی نیٹ پہ پڑھا سنا، بڑا افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جس شخص کی زندگی سامنے ہے، کوئی چھپی ڈکی زندگی نہیں ہے، تو ابھی بھی عبدالستار ایدھی آپ کی نظر میں مرگی کے وہ مریض بھی تھے۔ اس کے باوجود عبدالستار کی ایدھی کو دیکھ کر آپ کو اور مجھے یہ نہ سمجھ آئے تو پھر ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایک ایسا شخص جو دنیا سے ایسے رخصت ہوا کہ دنیا آج بھی اس کو یاد کر رہی کہ کاش کہ عبدالستار ایدھی کوئی اور پیدا ہو جائے، لیکن ایک عبدالستار ایدھی نے پاکستان کے اندر ہلچل مچا دی۔ اگر پاکستان کے اندر 200 یا 1000 لوگ بھی عبدالستار ایدھی بن جائے تو پاکستان کی سڑک کے اوپر آپ کو شیشہ نظر آئے، پاکستان کی سڑکوں کے اوپر آپ کو کھڑے نظر نہ آئے کہ آپ کے موٹر سائیکل پنچر ہو۔ یہاں پہ اتنی کیلیں ہیں کہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں پنچر ہو رہی ہیں۔ اگر ایک میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی رحمت اللہ جیسے 1000 بندہ پاکستان کے اندر ہو تو آپ کی سڑکیں جو ہے نا وہ لشکتی ہوئے نظر آئیں، جیسے شیشے میں نظر آتی ہیں، میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، میں اپنے اوپر یہ لاگو کروں گا کہ آئیں ہم اپنے اندر آج بھی تبدیلی کا پیدا کریں، اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، گدھا کری نہیں کرنے کی۔ گدھا کری کی مذمت ہے اسلام میں۔ آپ جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ آپ جو لوگ ایسی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں آپ ان کے خلاف بولا بھی کریں نا۔ کیسے آپ بولتے ہی نہیں، آپ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، معاف کر دینا درگزر کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن کم از کم ان کو بتائیں بھائی یہ آپ کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے، میرے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ یہ تو کریں نا، آپ یہ کام آپ کے سپرد نہیں ہے،
اور دوسری آپ عبدالستار رحمۃ اللہ کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ میں بھی اور آپ بھی، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور رات کو سوتے وقت درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، آپ بھی اور میں بھی۔ میں نے تو یہ سمجھا ہے، میرا تعلق گولڑا شریف درگاہ سے ہے۔ میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ کہوں گا آپ کو ایک بار پھر کہ گولڑا شریف پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے خطابات سنا کریں، یہی آپ کے لیے اور میرے لیے بہتر ہے۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔